بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. کل کے آخری مسئلے کو آگے بڑھانا ہے اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ سال کے آخر میں جو اشیاء گھر میں بچ جاتی ہے اس کا خمس نکالنا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ انتہائی معمولی نوعیت اور معمولی قیمت کی اشیاء ہوں، چینی، دال، چاول، آٹا یا پرفیوم یا میک اپ کا سامان، جو بھی اس طرح کی اشیاء بچ جائیں گی، بچی ہوئی اشیاء اگر مارکیٹ میں بیچنے کے قابل ہیں تو ایسی صورت میں اس کا خمس نکالنا واجب ہے۔ یہ ایک کلی مسئلہ ہے جو کئی مرتبہ بیان ہو چکا، مگر آج اس سے آگے کی ایک چیز بتا رہے ہیں جس کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ذرا کم بیان کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے اپنے اخراجات چلانے کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اخراجات چلانے کے لیے، لہذا اخراجات چلانے کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس کے خمس کی تاریخ آ گئی، تو اس کے پاس پیسے تو ہیں نہیں، قرضہ لے کے اپنا خرچہ چلا رہا تھا۔ اب قرضہ لے کر چلانے کی وجہ سے سامان گھر میں موجود ہے، دال، چاول، آٹا، چینی، یہ سارا خریدا ہوا سامان موجود ہے۔ اگر اس سامان کا حساب کتاب کیا جائے اور قرضے کا حساب کتاب کیا جائے تو جتنا قرضہ ہو اتنا ہی سامان گھر میں موجود ہو، تو پھر اس کو گھر کے سامان کا خمس نہیں دینا ہے، پھر خمس نہیں نکالنا پڑے گا، وہ دونوں مساوی ہو گئے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ قرضہ زیادہ ہو سامان کم ہو، گھر میں جو سامان پڑا ہوا ہے وہ 3000 کا پڑا ہے، سارا آٹا، دال، چاول سب کا حساب کتاب جوڑیں تو یہ گھر کا سامان 3000 کا ہے۔ اچھا، یہ بار بار مثالیں ویسے آٹا، چاول، دال وغیرہ کی آ گئی ہیں، مگر فقط یہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی نے کپڑے کا تحفہ دیا ہے تو کپڑا پڑا ہوا ہے، کسی نے خواتین کے حوالے سے آرٹیفیشل جیولری کا تحفہ دیا ہے تو وہ پڑا ہوا ہے، پرفیوم کا تحفہ دیا ہوا ہے یا کوئی اور چیز تحفے میں دی ہوئی وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جتنا سامان گھر میں پڑا ہوا ہے اگر ہم سب کا حساب کریں اور جو قرضہ ہم پر ہے اس کا حساب کریں تو یا تو وہ قرضے کے برابر ہو یا قرضہ زیادہ ہو سامان کم ہو، ان دونوں صورتوں میں پھر سامان کا خمس نہیں نکالنا، پھر واجب نہیں رہا۔ اور وجہ اس کی پہلے آ چکی ہے کہ اگر قرضہ لیا ہوا ہو تو یہ سب بھی قرضے میں شامل سمجھیں گے اور قرضے پر خمس نہیں ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں بن گئیں۔ تیسری صورت یہ کہ جو سامان ہمارے پاس موجود ہے یہ زیادہ ہے، قرضہ کم ہے۔ اب ہم ایک مثال بنا رہے ہیں، فرض کیجئے کہ سامان سارا ہم نے حساب لگایا وہ 3000 کا ہے، ہم پر قرضہ 1000 کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 2000 کا سامان ہمارا اپنا ہے، تو جو ہمارا اپنا سامان سمجھا جائے گا اتنی رقم پہ خمس نکالنا پڑے گا۔ تو 3000 میں سے
جو 3000 کا سامان ہے اس میں سے 2000 کا خمس نکالنا لازمی ہو جائے گا۔ یہ 3 پہلو ہو گئے۔ گھر کے سامان پر خمس نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ اگر قرضہ لیا ہوا تو یہ والی صورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اگر یہ صورتحال اچھی طرح سمجھ لیں تو ایک بہت اہم مسئلہ بعد میں اسی پر دار و مدار ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ نعم اذا کان علیہ دین استدانہ لمعونۃ السنۃ وکان مساویا للزائد لم یجب الخمس فی الزائد۔ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کسی پر قرضہ ہو جو اس نے سال کے اخراجات چلانے کے لیے قرضہ لیا ہے، اب یہ قرضہ مساوی ہے جو سامان پڑا ہوا ہے اس کے برابر ہے یہ، تو کہتے ہیں لم یجب الخمس، پھر خمس واجب نہیں ہوگا، فی الزائد جو سامان بچ گیا ہے، زائد بچ گیا ہے، اس سامان پر خمس نہیں ہوگا۔ ایک پہلو ہو گیا۔ وَقَضَا اِذَا كَانَ الدَّيْنُ اکثر، اور یہی صورتحال ہو جائے گی اگر قرضہ زیادہ ہے، سامان ہے 3000 کا اور قرضہ ہے 5000 کا، تب بھی یہی صورتحال ہو جائے گی، کوئی خمس نہیں نکالنا ہے۔ وَأَمَّا اِذَا كَانَ أَقَلَّ اخرج خمس مقدار التفاوت لا غیر، لیکن اگر صورتحال الٹی ہو کہ قرضہ کم ہو سامان زیادہ ہو، سامان ہے 3000 کا، قرضہ ہے 1000 کا، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2000 کا سامان ہمارا اپنا ہے، تو اس تفاوت والی مقدار میں خمس نکالنا پڑے گا۔ یہ صورتحال اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو اگرچہ وہ بعد میں جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ کتاب میں نہیں آ رہا ہے، مگر ایک بہت معاشرے میں رائج مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سامان اور قرضے کا مسئلہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو ایک بہت معاشرے میں رائج مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ وہی بات ہو گئی جو کل میں نے یا 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ بھائی ہم نے مکان خریدا تھا، ہمارے مکان پر خمس ہے کہ نہیں؟ وہ سوال پوچھنے والا بالکل سیدھا سادہ سوال پوچھ رہا ہے اور بہت مختصر سوال پوچھ رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور سوال معاشرے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے بی سی ڈالی ہے، بی سی پر خمس ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ سوال بالکل سمپل سادہ ہے، سادہ سا ہے، مگر جواب سادہ نہیں ہے اس کا، جواب بڑا لمبا چوڑا ہے اس کا۔ بی سی پر خمس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ مقامات ایسے بنیں گے کہ جی ہاں ہوتا ہے، کچھ مقامات ایسے بنیں گے ہم کہیں گے نہیں ہوتا ہے۔ تو جب تک تفصیلات معلوم نہ ہو اس وقت تک صحیح جواب نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا بہت سارے سوال پوچھنے والوں کے لیے یہ سوال بظاہر بہت آسان ہوتا ہے، مگر جو علماء و طلباء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ کریت کے سوال کریں ان سے کہ آپ کی بی سی کس قسم کی ہے، اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ اس بی سی پہ خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی تفصیل سنیے تاکہ، کیونکہ یہ بی سی کا مسئلہ آگے نہیں آنے والا ہے، اب اس کی تفصیل اگر سمجھ میں آ جائے کہ بی سی پر خمس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیا ہوگا اس کا مسئلہ۔ اگر کسی شخص کی خمس کی تاریخ ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ میری خمس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، تو ڈائریکٹ اس کو یہی جواب دینا چاہیے کہ ہاں آپ کی بی سی پر تو خمس ہوگا، اگر اس کی کوئی خمس کی تاریخ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی باقاعدہ خمس کی تاریخ ہے، جو خمس کی تاریخ نہیں ہے، عام طور پر جس کی خمس کی تاریخ نہیں ہوگی وہ بی سی بھی ڈال رہا ہوگا تو وہ آپ کے پاس آئے گا نہیں سوال پوچھنے کے لیے کہ بی سی پر خمس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی دیا ہی نہیں ہے، خمس دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو کیوں آئے گا وہ؟ بہت کم ایسا امکان ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ لوگ آتے ہیں کہ جو خمس نکالتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ بی سی پر خمس ہے کہ نہیں ہے، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کی خمس کی کوئی تاریخ ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم ایک مثال بناتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ جی ہاں ہماری خمس کی تاریخ ہے مثلا 15 جنوری، ہم 15 جنوری کو خمس نکالتے ہیں۔ اچھا، تو اب دوسرا سوال ان سے یہ کیا جائے گا کہ آپ کی بی سی نکل چکی ہے کہ نہیں نکل چکی ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں ابھی بی سی نکلی نہیں ہے، ابھی بی سی نکلے گی، بعد میں نکلے گی، ٹھیک ہے، اتنی معلومات ہو گئی۔ اب ان سے پوچھا جائے گا یہ آپ کی بی سی کتنے ٹائم کی ہے، 1 سال کی بی سی ہے، 2 سال کی ہے یا 3 سال کی ہے، کتنے سال کی بی سی ہے؟
اچھا ہم سب سے زیادہ والا ٹائم لیتے ہیں تاکہ سب سے کم والا ٹائم خود بخود سمجھ میں آ جائے. وہ کہے کہ 3 سال کی بی سی ہے. چلیں ٹھیک ہے 3 سال کی بی سی. آپ نے کب سے بی سی ڈالنا شروع کی ہے؟ وہ کہے کہ بی سی ابھی شروع ہوئی ہے جون کے مہینے میں. جون کے مہینے میں شروع ہوئی ہے اور 15 جنوری ان کی خمس کی تاریخ ہے. انہوں نے یہ بھی جواب دے دیا کہ ابھی ان کی بی سی نکلی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جون کے مہینے سے انہوں نے بی سی میں پیسے ڈالنا شروع کیے اور 15 جنوری تک یہ بی سی میں پیسے دیتے رہے. یہ جون سے لے کر جنوری تک مثلا 7 مہینے ہوئے. ماہانہ کتنی بی سی ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں کتنے سوال پوچھنے پڑ رہے ہیں ان سے. ماہانہ کتنی بی سی ڈال رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں 1000 کی بی سی ڈال رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ 7 مہینے میں 7000 کی بی سی یہ ڈال چکا ہے. 15 جنوری اگر ان کی خمس کی تاریخ آ گئی تو 7000 روپے پر ان کو خمس دینا پڑے گا. اس لیے کہ یہ 7000 ان کے اپنے ہیں, چاہے ان کی جیب میں نہیں ہے, ان کے بینک میں نہیں ہے, مگر بی سی میں پڑے ہیں, وہ بھی ان کے اپنے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ بی سی کے مل جانے کا یقین ہونا چاہیے. ایک مرتبہ جمع کرانے کے بعد واپس ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں ہے تو بات ختم ہوگی پھر. لیکن جو عام طور پر بی سی ڈال لے ہوتے ہیں ان کو توقع ہوتی ہے کہ نہیں, یقین ہوتا ہے کہ پیسے واپس مل جائیں گے. تو 7 مہینے تک جو انہوں نے پیسے جمع کروائے, یہ 7 مہینے تک ان کو ان کا اپنا پیسہ ہے, لہذا 7000 روپے پر خمس دینا پڑے گا. بی سی جون کے مہینے سے شروع ہوئی تھی, اب یہ جون کا مہینہ آ گیا دوبارہ. اس جون کے مہینے میں بھی ان کی بی سی نہیں نکلی. 1 سال گزر گیا, بی سی نہیں نکلی. جون کے بعد پھر دوبارہ 15 جنوری, اگلا سال 15 جنوری آ گیا. پھر ان سے پوچھیں گے کہ اب آپ کی بی سی نکل گئی؟ وہ کہے کہ نہیں ابھی بھی نہیں نکلی ہماری بی سی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 جنوری پچھلے سال تک انہوں نے 7000 جمع کرائے تھے اور 15 جنوری اگلے سال تک انہوں نے مزید 12000 جمع کرا دی. پچھلے 7000 کا تو یہ خمس دے چکے تھے, اب اگلے 12000 کا پھر دوبارہ خمس دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ بھی ان کی اپنی رقم ہے. جو معاملہ میں نے 2 جنوری کا بتایا ہے وہ 3 جنوری کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر 3 جنوری تک بھی ان کی بی سی نہ نکلے, ان کی بی سی سب سے آخر میں جا کے نکل رہی ہے, لہذا 3 جنوری آ گئی اور ان کی بی سی نہیں نکلی, تو اس کا مطلب ہے کہ مزید انہوں نے 1 سال پیسے جمع کرائے, وہ ہو گئے 12000, مزید 12000 پر خمس نکالنا پڑے گا. اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم 2 سال سے بی سی ڈال رہے ہیں اور 2 سال تک ہم نے کوئی خمس ادا نہیں کیا ہے, تو 2 سال تک جتنے پیسے بنتے ہوں سب کا حساب کر کے بتائیں گے کہ اتنے کا خمس آپ کو دینا ہے. اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے 1 جنوری میں 7000 کا خمس نہیں نکالا, 2 جنوری میں پھر 12000 کا خمس نہیں نکالا, 3 جنوری بھی آ گئی, اب تک ان کی بی سی نہیں کھلی, تو یہ 12000 اور ہو گئے. تو 12 اور 12 24 اور 7, یہ 31000 روپے کا خمس ان کو دینا پڑے گا. یہ کب ہے؟ کہ جب ان کی خمس کی تاریخ تک ان کی بی سی نہ نکلی ہو, اور وہ چاہے 1 سال گزر گیا ہو, 2 سال گزر گئے ہوں, 3 سال گزر گئے ہوں, ابھی تک ان کی بی سی نہیں نکلی, ابھی تک یہ جمع ہی کرا رہے ہیں. تو جب تک ان کی خمس کی تاریخ آتی رہے گی, اس وقت تک جتنا پیسہ انہوں نے جمع کروایا ہوگا ان تمام رقم پر, ان تمام پیسوں پر ان کو خمس دینا پڑے گا. یہ ہو گیا وہ مسئلہ کہ اگر ان کی خمس کی تاریخ آئی ہے مگر بی سی نہیں کھلی ہے. آخری بات یہ کہی کہ 3 جنوری آ گئی, یعنی بی سی اگر انہوں نے شروع کی تھی مثلا 2010 میں, 2010 کے جون میں بی سی شروع ہوئی تھی, 2011 کا جنوری آ گیا, بی سی نہیں نکلی, پھر 2012 کا جنوری آ گیا, بی سی نہیں نکلی, پھر 2013 کا جنوری آ گیا, پھر بھی بی سی نہیں نکلی, ابھی اور دیر. تو اب اتنے عرصے تک جو پیسہ جمع ہو رہا ہے اس تمام رقم پر ان کو خمس نکالنا پڑے گا. یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بی سی نہیں نکلی ان کی. اب آ جائیے, ہم دوسرا سوال جب ہم نے ان سے کیا کہ آپ کی بی سی نکل گئی, اگر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بی سی نکل گئی, تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بی سی کب نکلی ہے.
اگر وہ کہیں جون میں ہم نے بی سی ڈالنا شروع کی تھی، دسمبر میں ہماری بی سی نکل آئی ہے، اب بی سی پر خمس ہوگا کہ نہیں؟ یا وہ کہیں کہ ابھی جنوری میں 10 جنوری کو بی سی کھلنے کا ٹائم تھا، وہ 10 جنوری میں ہمیں بی سی مل گئی ہے اور 15 جنوری کو ہماری خمس کی تاریخ ہے، تو بی سی پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہاں پھر مختلف سوالات پوچھنے پڑیں گے ان سے۔ نمبر 1، کیا بی سی کی رقم آپ کے پاس موجود ہے؟ وہ کہیں نہیں وہ تو ہم نے گاڑی خریدنے میں ڈال دیے، یا ہم نے پلاٹ خریدنے میں، مکان خریدنے میں ڈال دیے، پیسے بچے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اگر پیسے نہیں بچے تو بات ختم ہوگی، پھر کوئی خمس نہیں ہے، بات ختم ہوگی۔ اور اگر ان کا جواب یہ ہو کہ جی ہاں پیسے موجود ہیں، تو پھر دوسرا ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کے پاس ساری رقم موجود ہے، یا کچھ رقم موجود ہے اور کچھ موجود نہیں ہے؟ اگر وہ کہیں کہ جی ساری رقم موجود ہے ہمارے پاس، بی سی کی پوری رقم ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ پر خمس ہے، مگر کتنا خمس ہے؟ جو 7 مہینے تک آپ نے بی سی بھری ہے، فقط اتنا خمس ہے۔ اگرچہ بی سی 50,000 کی ہے، مگر 50,000 جو آپ کو ملے ہیں، پورے 50,000 پہ خمس نہیں دینا آپ کو۔ جتنا آپ نے رقم ادا کی ہے بی سی میں، جنوری تک 7 مہینے میں آپ نے 7,000 جمع کروائیں، تو یہ 7,000 پر فقط خمس ہوگا، باقی 43,000 پر خمس نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ کے سوال کا جواب پہلی بات میں آ گیا تھا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس پر۔ ہم نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے پاس بی سی کے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ختم ہو گئے۔ وہ ختم ہو گئے، چاہے قرضے میں ادا کر دیں اور ختم ہو گئے، تو بس اس کا مسئلہ بھی وہ پہلے والے مسئلے میں گزر چکا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس جتنا راشن پڑا ہے اتنا ہی قرضہ ہے تو کوئی خمس نہیں ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ بی سی کا ہو جائے گا کہ جتنے ہمارے پاس بی سی کے پیسے جمع ہوئے ہیں اتنا ہی اگر ہمارے پاس قرضہ ہے تو کوئی خمس نہیں ہوگا، وہی والی بات آ جائے گی۔ اچھا، تو اب اگر بی سی پوری اس کے پاس پڑی ہو تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ آپ کو 7,000 پر خمس دینا، اس لیے کہ آپ نے 7,000 روپے آپ کے ہیں، اس لیے اس پر خمس دینا پڑے گا۔ اور اگر اس کا جواب یہ ہو کہ نہیں بھائی 50,000 روپے میں بی سی کے ملے تھے، مگر 25,000 تو ہم نے قرضہ ادا کرنے میں دے دیے، اب ہمارے پاس خالی 25,000 پڑے ہیں، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو کہیں گے کہ آپ پر کوئی خمس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو 25,000 پڑے ہیں، اگرچہ آپ کو اب کوئی قرضہ ادا نہیں کرنا ہے، مگر یہ جو 25,000 آپ کے پاس پڑے ہیں یہ بھی تو قرضہ ہی ہے، یہ اصل میں بی سی میں آپ کو ادا کرنے، یہ بی سی والوں نے آپ کو کوئی قرضہ دے دیا، لہذا یہ آپ کی رقم نہیں ہے، قرضے کی رقم ہے، لہذا اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا۔ تو یہ مختلف نوعیت کے سوالات ہوں گے، اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ اس کی بی سی پر خمس ہے کہ نہیں ہے۔ 25,000 پورے ادا کرنے، اس لیے کہ ابھی تو 7,000 اس نے ادا کیے تھے اور اس کی بی سی کھل گئی، ابھی تو 43,000 اس کو ادا کرنے، لہذا ایسی صورت میں اس پر خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرضے کی رقم۔ اور اگر ہم فرض کریں کہ وہ کہے کہ 50,000 میں سے تھوڑے پیسے خرچ ہو گئے، باقی پڑے میں میرے پاس، اچھا کتنے پیسے خرچ ہو گئے؟ وہ کہے کہ میرے پاس مجھ سے 7,000 روپے خرچ ہو گئے، باقی 43,000 پڑے، تو ہم کیا کہیں گے کہ تب بھی آپ پہ خمس نہیں، اس لیے کہ جو 7,000 آپ کے تھے وہ تو خرچ ہی ہو گئے، باقی جو آپ کے پاس بچے ہیں یہ سارا قرضہ ہی قرضہ ہے، لہذا اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا۔ تو اس فارمولے کو یاد رکھیے۔ جی اس کی خمس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، تو ہاں، مگر یہ کہ خمس کی تاریخ ہے کہ نہیں یہ بڑا سوال ہے نا۔ خمس کی تاریخ نہیں ہے کا مطلب ہے کہ خمس نکالتا ہی نہیں، کبھی خمس نکالا ہی نہیں اس نے، کیا ہے نہیں، پہلے کبھی اس نے زندگی میں خمس نکالا ہے؟ خمس کی تاریخ ہی اگر نہیں رکھی اس نے، اگر خمس کی تاریخ ہی نہیں رکھی اس نے، تو بی سی کے موقع پر اس کو خمس ایک دم کیسے یاد آ گیا؟
عام طور پر ایسے لوگ خمس دیتے ہی نہیں ہیں، پھر جنہوں نے زندگی میں کبھی خمس نکالا ہی نہیں ہے، کوئی تاریخی مقرر نہیں کیے، تو بی سی کے بارے میں بھی عام طور پہ سوال کرنے آئیں گے نہیں. لیکن اگر سوال کرنے آئیں تو کلیہ اس کا یہی ہوگا کہ اس نے جتنے پیسے جمع کروائے ہوں گے فقط اتنی رقم پر خمس ہوگا، بشرطے کہ وہ رقم باقی ہو اس کے پاس. وہ بھی اگر خرچ ہو گئی ہے تو اس کا کوئی خمس نہیں ہوگا. جی صحیح. ٹھیک ہے. ہاں سوال ان کا یہ ہے کہ فرض کیجئے اس کی آخر میں بالکل بی سی کھلی تو 2-3 سال جو بی سی میں یہ پیسے بھرتا رہا اس کا خمس بھی اپنی تاریخ پر نکالتا رہا. تو اب آخر میں جا کے جو بی سی اس کو ملی ہے اور اس کے بعد جو اب کی خمس کی تاریخ آئے گی تو کیا اس کو اس کا خمس نکالنا ہوگا؟ نہیں نکالنا ہوگا. ایک مرتبہ خمس نکل چکا ہے، جس رقم کا ایک مرتبہ خمس نکل چکا ہے اس کا خمس نہیں نکالنا ہے. صحیح. اگر بالکل لاسٹ میں بی سی نکلی ہے تو 2-3 سال تک جو بی سی بھرتا رہا اس کا خمس تو اس کو ادا کرنا پڑے گا. اگر آگے وہ اپنی بی سی نہیں چلا رہا ہے تو اب اس کے بعد جو اس کی خمس کی تاریخ آئے گی اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس کچھ بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے. اگر نہیں بچے گا تو کوئی خمس نہیں ہوگا. اچھا ایک سوال ان کا ہے اور ایک سوال اور ہمارے ذہن میں آیا، وہ ہم بھول جائیں گے، اس لیے پہلے ہم اپنا سوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پھر ان کا سوال. وہ ہمارا سوال بھی نہیں ہے، وہ بھی پبلک کا سوال ہے، لوگوں کا سوال ہے. وہ آگے پوچھتے ہیں کہ کچھ بی سیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بی سی بھریں، جب آپ کی بی سی نکل آئی اس کے بعد آپ کو کوئی بی سی نہیں بھرنی، چھٹی ہو گئی آپ کی، اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے بالکل. تو فرض کیجئے کہ 100 افراد کی یہ بی سی ہے اور 100 افراد کی بی سی کا مطلب ہے کہ 8-9 سال تک یہ بی سی چلتی رہے گی. 1 سال آپ نے بی سی بھری، آپ کا نمبر آیا، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے آپ کو بی سی مل گئے، اب یہ پیسے آپ کے ہو گئے، اب آپ کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسی بی سی پہ خمس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسی بی سی جائز ہی نہیں ہے. اس طرح کی بی سی جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے نمبر تک بھی پیسے بھریں، جیسے ہی آپ کا نمبر نکل آیا اس کے بعد سب معاف. یہ بی سی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو بات وہی ہو جائے گی کہ اگر آپ کی خمس کی تاریخ پر وہ پیسے بی سی میں چل رہے ہیں تو اتنی رقم کا آپ کو خمس دینا پڑے گا. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ماہانہ بچت ہو رہی ہے 1000 روپے اور یہ 1000 روپے کی بی سی ڈال رہے ہیں. 1000 روپے کی بی سی ڈالنے میں جب ان کی خمس کی تاریخ آ گئی، مثلا 15 جنوری ان کی خمس کی تاریخ آ گئی تو یہ 7 بی سیاں بھر چکے ہیں، 7000 روپے مہینے کے بھر چکے ہیں. مگر 15 جنوری کو جب 7000 کا خمس نکالنے کی باری آئی تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو مہینے کی 1000 کی بچت ہوتی تھی وہی انہوں نے بی سی میں ڈال دی ساری، کچھ بچا ہی نہیں ان کے پاس. تو آپ خمس کہاں سے نکالیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ خمس تو ان پر واجب ہو گیا. اب یہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے ہیں، جو مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے وہ چلے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر خمس واجب ہو جاتا ہے مگر وہ نکال ہی نہیں سکتے ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ حاکم شرع سے رابطہ کریں اور جتنی مہلت چاہیے اتنی مہلت ان سے لے لیں. اگر مہلت اتنی چاہیے کہ جب تک ہماری بی سی نکلے گی اس وقت تک کی مہلت دے دیجئے، تو کہیں گے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو اتنی مہلت دے دیں گے. اب مہلت مل جانے کے بعد یعنی حاکم شرع سے مصالحت کر لینے کے بعد اگر رقم پیمنٹ نہ کی جائے، خمس نہ نکالا جائے تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر ان سے پوچھا نہیں ہے اور ویسے ہی بس چلاتے جا رہے ہیں، حالانکہ نیت میں یہ ہے کہ جب بی سی نکلے گی اس وقت ہم خمس بھریں گے، نیت بالکل صاف ہے، نیت میں خرابی نہیں ہے، تو خمس تو بھرنا ہے مگر حاکم شرع سے مصالحت نہیں کی، پوچھا نہیں ان سے، تو یہ اپنے وقت پر خمس ادا نہ کرنے کا گناہ گار ہوگا. چنانچہ اجازت لے کے پھر جتنی مہلت چاہیے اتنی مہلت لے لیجیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
اب اس کے بعد کا اسی سے متصل مسئلہ ہے وَإِذَا بَقِيَتِ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ إِلَى السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَوَفَى الدَّيْنُ فِي أَثْنَائِهَا صَارَتْ مَعْدُودَةً مِنْ أَرْبَاحِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يَجِبُ الْخُمُسُ إِلَّا عَلَى مَا يَزِيدُ مِنْهَا عَلَى مَعُونَةِ تِلْكَ السَّنَةِ۔ اب فرض کیجئے کہ قرضہ جو ہم نے لیا تھا وہ اگلے سال میں ہم نے سارا قرضہ ادا کر دیا۔ اگلے سال میں جب قرضہ ادا کر دیا تو اب جو ہمارے پاس سامان بچا ہوا ہے، لازمی نہیں کہ کھانے پینے والا سامان ہو، دوسرا سامان بھی جو بچا ہوا ہے، یہ جتنا سامان اب بچا ہوا ہے یہ اب ہمارا ہو گیا۔ جب ہمارا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ اب جتنا بھی بچا ہو، عین ممکن ہے کہ جو پچھلے سال بچا تھا اس سے بہت تھوڑی مقدار میں بچا ہوا ہے، تھوڑی مقدار صحیح، اتنی مقدار میں خمس ادا کرنا پڑے گا۔ وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا اشْتَرَى عَيْنًا أَعْيَانًا لِغَيْرِ الْمَعُونَةِ۔ اور یہی صورتحال ہو جائے گی کہ اخراجات کے لیے کسی نے سامان نہ خریدا ہو، اپنے گھریلو اخراجات یا اپنے کاروباری اخراجات کے لیے سامان نہیں خریدا، ویسے لے لیا اس نے۔ جیسے اکثر مثال اس کی دیتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی مگر زمین خرید کے ڈال دی، ضرورت نہیں تھی مگر شیئرز لے کے ڈال دیے، تو اپنے اخراجات کے لیے نہیں، نہ کاروبار کے لیے نہ اخراجات کے لیے، ویسے ہی اس نے کوئی چیز لے لی، خرید لی اور ڈال دیا اس نے۔ جیسے اب یہ مثال بتا رہے ہیں مثلا کا بستان، جیسے کسی نے باغ خریدا اور ڈال دیا، اور سیارت یا گاڑی خریدی اور چھوڑ دی اسی۔ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلْمَعُونَةِ۔ اچھا، اس نے جو زمین خریدی یا باغ خریدا، جیسے ان کی مثال ہے، جتنے کی زمین خریدی یا جتنے کا باغ خریدا اتنا ہی قرضہ ان پر ہے، جتنے کے اس نے شیئرز خریدے ہیں شیئر مارکیٹ میں اتنا ہی ان پر قرضہ بھی ہے۔ تب بھی مسئلہ یہی ہوگا کہ اب اس چیز پر ان کو خمس نہیں نکالنا ہے، کیونکہ اتنا ہی قرضہ سامنے کھڑا ہوا ہے، لہذا اس پر خمس نہیں نکالنا۔ لم یجب اخراج خمسہا، ان پر خمس نکالنا واجب نہیں ہوگا اگر وہ چیز اور قرضہ برابر برابر ہے، دونوں مساوی ہے، برابر برابر، تو پھر ایسی صورت میں اس چیز پر خمس نہیں نکالنا ہے۔ فَإِذَا وَفَى الدَّيْنُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كَانَتْ مَعْدُودَةً مِنْ أَرْبَاحِهَا وَوَجَبَ إِخْرَاجُ خُمُسِهَا آخِرَ السَّنَةِ۔ اب آیا دوسرا سال جب آیا تو ہم نے قرضے کی رقم ادا کر دی۔ قرضے کی رقم ادا کر دی کا مطلب کیا ہے کہ جو زمین قرضے کے مقابلے میں کھڑی تھی یا جو شیئرز ہم نے قرضے کے مقابلے میں لیے تھے اور اس کا خمس ادا نہیں کیا تھا، چونکہ اب قرضہ ادا ہو گیا لہذا یہ زمین ہماری ہوگی، لہذا یہ شیئرز ہمارے ہو گئے، لہذا آئندہ سال میں اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ جو زمین یا جو شیئر یا جو باغ ہمارے پاس بچا ہے اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ تو اب سارے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس قرضے کے برابر کوئی چیز آپ کے پاس پڑی ہے تو آپ قرضے میں اس کا شمار کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی میری نہیں ہے، یہ قرضے کی ہے، اور جو قرضے کی چیز ہوتی ہے اس پر خمس نہیں ہوتا ہے، لہذا اس سال خمس نہ نکالا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر جیسے ہی قرضے کی ادائیگی ہو جائے گی وہ چیز ہماری بن جائے گی، لہذا اس پر خمس نکالنا پڑے گا۔ جی ان کا سوال ویسے تو آ چکا ہے ہماری گفتگو میں کہ فرض کیجئے کہ انہوں نے قرضہ لیا، مثلا فرض کیجئے کہ 1 لاکھ کا قرضہ لیا، اب 1 لاکھ کا سامان نہیں بچا ہوا ہے، سامان تو مثلا 10,000 کا ہے، باقی 90,000 رقم میں بچے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد جب گرمیاں آ جائیں گی تو اس وقت وہ فریج خریدیں گے، 90,000 کا فریج خرید لیں گے مثلا، تو کیا 90,000 جو رقم بچی ہوئی ہے اس پر خمس نکالنا پڑے گا کہ نہیں؟ اس پر خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ 1 لاکھ کا قرضہ ہے اور 1 لاکھ کا سامان اور رقم سب دونوں ملا کر جو حساب کر رہے ہیں وہ بھی 1 لاکھ کا ہے، تو ابھی خمس نکالنا لازمی نہیں ہے، لہذا ابھی خمس نہ نکالا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اچھا سوال ہے کہ کیا جیسے ہی قرضہ ادا ہو جائے گا ویسے ہی خمس نکالنا پڑے گا یا نہیں؟ نہیں، فوراً خمس نکالنا ضروری نہیں، آپ اپنی خمس کی تاریخ تک انتظار کر سکتے ہیں، قرضہ ادا ہو گیا لیکن خمس کی تاریخ آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں، تو ابھی 4 مہینے تک خمس نہ نکالیں کوئی حرج نہیں ہے، فوراً خمس نکالنا واجب نہیں ہے۔
یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو اختتام کو پہنچی. اب آئیے ایک ذرا اور کافی طولانی مسئلہ ہے یہ بھی. اب یہ ذرا شروع ہو رہا ہے. اذا اشترى بستانا مثلا بثمن في ذمته مؤجلا فجاء راس سنة لم يجب اخراج خمس البستان. اب پہلی بات کی طرح ہی ہے یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے قرضہ نہیں لیا, کوئی مال ادھار لیا, مال ادھار لیا یا زمین ادھار پر لی یا باغ ادھار پر لیا. جیسے یہ مثال بنا رہے ہیں کہ ایک شخص نے ادھار پر باغ لیا کہ 5 لاکھ کا باغ خریدا مگر ادھار, ابھی پیسے ویسے نہیں دیے, اور اس کے بعد درمیان میں اس کے خمس کی تاریخ آ گئی. تو جب خمس کی تاریخ آ گئی تو یہ باغ کا مالک بن گیا ہے مگر اس کے باوجود اس کو خمس نہیں دینا, اس لیے کہ ابھی ادھار چل رہا ہے, وہ قرضہ چل رہا ہے, لہذا اس کو خمس نہیں دینا ہے. فَإِذَا وَفَى تَمَامُ الثَّمَنِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ الْبُسْتَانُ مِنْ أَرْبَاحِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَوَجَبَ إِخْرَاجُ خُمْسِهِ. اب اگر دوسرا سال آیا اور دوسرے سال میں جو 5 لاکھ کا اس نے باغ خریدا تھا وہ 5 لاکھ کی ادائیگی اس نے کر دی. جب ادائیگی کر دی تو اب یہ باغ پکا اس کا ہو گیا, اس کا ہو گیا. لہذا اب جب خمس کی تاریخ آئے گی تو اس باغ کا اس کو خمس نکالنا پڑے گا. وَإِذَا وَفَى نِصْفُ الثَّمَنِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ النِّصْفُ الْبُسْتَانِ مِنْ أَرْبَاحِ تِلْكَ السَّنَةِ وَوَجَبَ إِخْرَاجُ خُمْسِ النِّصْفِ. وَإِذَا وَفَى رُبْعُ الثَّمَنِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ رُبْعُهُ مِنْ أَرْبَاحِ تِلْكَ السَّنَةِ وَهَكَذَا. اور اگر فرض کیجئے کہ دوسرا سال آیا, یہ پورے باغ کی قیمت تو ادا نہیں کر سکا, باغ کی قیمت 5 لاکھ تھی مگر اس میں سے آدھا اس نے ادا کر دیا, 2.5 لاکھ ادا کر دیا, اور اس کے بعد اس کی خمس کی تاریخ آ گئی. تو اب کیا ہوگا, یہ آدھا باغ اس کا ہو گیا ہے, لہذا آدھے باغ پر خمس نکالنا پڑے گا. آدھا بھی نہیں, فقط اس مثلا 1 لاکھ روپے ادا کر سکا باغ کے, ٹھیک ہے, تو 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ کا باغ اس کا اپنا ہے, لہذا اس 1 لاکھ کی رقم پر خمس نکالنا پڑے گا. تو جتنا حصہ اس کا اپنا بن جائے گا اتنی رقم پہ اس کو خمس نکالنا ہوگا, چاہے وہ آدھا اپنا بن جائے, 1/4 اس کا بن جائے, اس سے کم یا اس سے زیادہ اس کا بن جائے. تو جتنا اس کا بن گیا یعنی جتنے قرضے کی ادائیگی اس نے کر دی اتنی رقم پر اس کو خمس نکالنا ہوگا. وَهَكَذَا كُلَّمَا وَفَى جُزْءًا مِنَ الثَّمَنِ كَانَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْبُسْتَانِ مِنْ أَرْبَاحِ تِلْكَ السَّنَةِ. چنانچہ جتنی یہ ادائیگی کرے گا, چاہے آدھا, 10%, 15%, 50%, جتنی ادائیگی کرے گا اتنی مناسبت سے فقط اس کو خمس نکالنا ہے. مگر یہ بھی کب, جو چیز اس نے خریدی ہے, مثلا ہم نے باغ کی مثال بنائی مگر لازمی نہیں ہے باغ کی مثال بنے. ہو سکتا ہے کہ اس نے 5 لاکھ کا جنریٹر خرید لیا ہے, بجلی بہت جا رہی ہے, 5 لاکھ کا جنریٹر خرید لیا ہے. اچھا آپ یہ نہ سمجھے گا کہ 5 لاکھ کا جنریٹر تو پوری بلڈنگ کو, نہیں پوری بلڈنگ کو بجلی سپلائی نہیں کرتا ہے. چھوٹا سا جنریٹر بھی آج کل 5 لاکھ کا مل رہا ہے, اگر اچھی کوالٹی والا لیں, صحیح, وہ بھی 5 لاکھ کا مل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ باقی ساری چیزیں تو گئی جہنم میں, تو بجلی تو ہونا چاہیے گھر میں. اس نے 5 لاکھ کا جنریٹر خرید لیا. 5 لاکھ کا جنریٹر خریدنے کے بعد اب اس نے ادائیگی شروع کی. اب یہ فرض کیجئے کہ 1 لاکھ ادا کر چکا, قسطوں پر جنریٹر خریدا اور قسطوں پر جنریٹر 1 لاکھ ادا کر چکا قسطوں والوں کو. تو اب 1 لاکھ کی نسبت سے اس کو خمس نکالنا چاہیے تھا, مگر ہوا کیا کہ جب اس نے 1 لاکھ روپے ادا کر دیے اس کے بعد یا اس سے پہلے وہ جنریٹر ہی چوری ہو گیا. جو جنریٹر خرید کے لایا تھا وہ جنریٹر ہی چوری ہو گیا, وہ بھی اٹھا کے کوئی لے گیا. تو اب 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس بچا تو ہے, 1 لاکھ روپیہ بچا تھا, اس نے جنریٹر کی ادائیگی میں بھی دے دیا ہے, مگر جو یہ ادائیگی میں دے دیا ہے اب اس کا خمس نہیں دینا. خمس کب دینا ہوتا کہ جنریٹر اپنا ہوتا یا جنریٹر کا کچھ حصہ اپنا ہوتا. یہ تو ایک پرزہ بھی نہیں بچا, سارا ہی کوئی اٹھا کے لے گیا. لہذا چاہے 1 لاکھ روپے ادا بھی کر دیے تب بھی خمس نہیں دینا ہے. تو خمس اس وقت ادا کرنا ہوتا ہے جب وہ چیز بچی ہوئی ہو, موجود ہو. اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو ختم ہوگی بات. جی اب وہی بات, یہ تو ہم نے بطور مذاق یہ بات کہی تھی کہ ایک پرزہ بھی نہیں بچا, مگر چلیں انہوں نے کچھ پرزے بچا لیے. اگر فرض کیے وہ جنریٹر کے ویل بچے میں خالی,
باقی اٹھا کے لے گیا وہ. تو اگر ویل کی قیمت 1,00,000 روپے کے برابر بنتی ہوگی تو ایسی صورت میں ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ہاں اب یہ 1 منٹ ذرا یہ مسئلہ پہلے مکمل کر لیں. آپ یہ والی بات کل پوچھیے گا، اس لیے کہ ایک آدھی لائن رہ گئی، اسے مکمل کر لیں. ھذا اذا کان ذاک الشیء موجودا اما اذا تلف فلا خمس فیما یؤدی لوفاء الدین. اگر کوئی چیز نہ بچی ہو تو ایسی صورت میں خمس نہیں ہوگا، چاہے جو رقم اس نے ادا کر دی وہ قرضے کی ادائیگی تھی، مگر اس کے باوجود اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. صلوات پڑھیں.